كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ انہیں بچوں کو بلا لو، بچوں کو بلاؤ، وہاں سے بلا لو بچوں کو۔ جیسا کہ کل یہاں پرسوں بیان ہوا تھا کہ کہف پہاڑ کا جو وسیع لمبا چوڑا غار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور جو چھوٹا ہو وسیع نہ ہو اس کو غار کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ اصحاب کہف جو ایک لمبا چوڑا غار تھا، کھو تھی، اس میں جا کر کے یہ لوگ ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان پر، اسلام پر اپنی استقامت دکھلائی تھی، اور یہ کوئی ایک ہی خاندان کے نہیں تھے بلکہ مختلف نوجوان تھے، صاف ستھری ذہنیت کے لڑکے تھے۔ ایک کے دل میں بات آئی کہ قوم جو غلط کاری کر رہی ہے اور اس کائنات کو بنانے والے رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہی ہے یا چاند ستاروں کو پوج رہی ہے، غیر کو پوج رہی ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ بھئی ہم تو اس رب پر ایمان رکھتے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا رب ہے، اس لیے ہم تو ان چیزوں کو مانتے نہیں۔ ایک بندہ اکیلا ہی ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، لیکن ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اوپر سے ہل جا۔ مگر پھر سوچا کہ یار کیوں بیٹھے آ کر کے یہاں؟ جب ایک دوسرے سے آپس میں باتیں ہوئیں تو یہ 7 بندے تھے، پتہ چلا کہ 7 کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے ایمان کی حفاظت اور وقت کے بادشاہ کے مظالم سے اپنے آپ کو بچانا، کہیں زبردستی ہمیں گھر واپسی نہ کرا دے ہماری، اس لیے۔ اور حالات ایسے تھے کہ چاروں طرف کفرستان تھا، بادشاہ کافر، رعایا کافر، اور ہر طرف کفر ہی بولا جا رہا تھا، کفر ہی لکھا جا رہا تھا، کفر ہی کے چرچے ہو رہے تھے، اور شرک ہی کا بول بالا تھا۔ ایسے ماحول میں بادشاہ نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک میں وہ بندہ نہ رہے کہ جو ہمارے بتوں کی پوجا نہ کرے اور جو ہمارے عقیدے اور مسلک کا نہ ہو۔ لیکن ان لوگوں نے طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے ایمان پر باقی رہنا ہے، اگر جان کی بازی لگانی پڑ جائے تو ہم لگا دیں گے۔ چنانچہ یہ گرفتار ہو گئے ایک موقع پر۔ جب گرفتار ہوئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور انہیں شرک پر آمادہ کرنا چاہا۔ تو اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا اور بتلایا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا بادشاہ کے سامنے
ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تجھے خدا نہیں مانتے نہ تیرے بتوں کو مانتے ہیں، ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور صاف کہہ دیا لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی کو اپنا معبود نہیں پکاریں گے، ہم اسی کو اپنا معبود بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہم تو بہت ہی عقل سے دور کی بات کریں گے، کوئی عقل کی باتیں ہیں کیا؟ یہ بندر ہے اچھلتا کودتا پھر رہا ہے، اس کی مورت بنا کے کھڑی کر دی تم نے، اور کہنے لگے یہ صاحب ہنومان جی ہو گئے۔ اور پھر ہنومان جی کا ایسے واقعہ ان کے ساتھ جوڑا کہ ہنومان جی ایک پہاڑ لے کر جا رہے ہیں، ہنومان جی نے النکا میں آگ لگا دی، ہنومان جی جو ہیں وہ ملک رام جی کی بیوی کو چھڑا کر لا رہے ہیں۔ وہ ہنومان جی ہو گیا، یہ بندر ہو گیا، کوئی بہت بڑا بھگوان ہی، انہیں انہی صفات پہ اپنے آپ ہی گڑ گڑ گا کر، اور وہ سے بغیر یہ وہی بندر ہے تو پھر اس کی تو خصلت جو ہے وہی ہے، اس وقت وہی آج بھی ہے۔ اور اگر وہ کوئی خصوصی بندر تھا تو وہ آیا کہاں سے تھا، بھیجا کس نے تھا، بنایا کس نے تھا اسے؟ کوئی خصوصی بندر بھی تھا وہ، حالانکہ تاریخ میں ایسے کسی بندر کا پتہ نہیں چلتا ہے، یہ بھی تاریخ نہیں بتا سکتے۔ ان بندروں کا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھے انسان ہوا، لیکن خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے، وہ انسانی تھے اور وہ عقل و حواس ان میں رہی اور وہ آتے تھے اہل ایمان کے پاس، اپنی بستی کے لوگ جو ایمان والے تھے ان کے پاس آ کر روتے تھے، بیٹھتے تھے، کہتے تھے یا ہم خدا کی نافرمانی نہ کرتے، ہم اس طرح بندر نہ بنائے جاتے، ذلیل نہ کیے جاتے، روتے تھے وہ، لیکن بس۔ اور 3 دن وہ رہے، اس سے زیادہ رہے نہیں، وہ سب ختم ہو گئے، وہ لوگ زیادہ مدت رہی نہیں۔ پھر یہ ایک جانور ہے جو بھاگا پھرتا ہے، تو اگر وہ مخلوق بھی تھا کوئی الگ سے ہی، تو تھا تو مخلوق ہی کسی کا بنایا ہوا، جو شکلیں تم دکھا رہے ہو وہ کوئی بھگوان کی شکلیں، رب کی شکلیں نہیں ہیں وہ سب۔ تو بہرحال انہوں نے صاف منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ چاروں طرف حالات مخالف ہیں اور دشمن ہیں اور ایمان کی سخت آزمائش ہو رہی ہے، ایسے میں بھی ان نوجوانوں نے صاف کہہ دیا۔ بادشاہ نے انہیں مہلت دی سوچنے کی، ان کو سوچ لیا، سوچنے کی مہلت دی کہ دوبارہ میں گرفتار کراؤں گا تمہیں، سوچ لو اور اپنے عقیدے اور دین سے پھر جاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ، اور جو قوم کا مذہب ہے اور پورے ملک کا مذہب ہے تمہیں اسے ماننا پڑے گا۔ اب انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ہم ٹکرا تو سکتے نہیں حالات سے، ماحول سے ہم ٹکرا نہیں سکتے، چند لوگ ہیں، پھر بادشاہ کی طاقت، پھر پوری پبلک، کہاں جائیں گے؟ یہ سوچ کر کے اپنا ایمان بچا کر آبادی سے باہر نکل گئے، اور آبادی سے باہر جا کر کے ایک پہاڑ کی کھو میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، اور پہاڑ کی کھو میں پناہ لیتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ معاملہ آپ کے ہاتھ ہے، مخلوق آپ کی ہے، کائنات آپ کی ہے، بندے آپ کے ہیں، اور آپ ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ان الارض للہ، پوری زمین کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت۔ اور ایک جگہ فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی ساری کائنات کے وارث ہیں، زمین کے وارث ہم ہی ہیں، کہ اللہ آپ ہی کی زمین، آپ ہی کی مخلوق، آپ ہی کے بندے، اب اس معاملے کو آپ ہی ٹھیک کریں، ہمارے بس میں تو ہے نہیں۔ ہمارے بس میں اتنا تھا کہ ہم وقت کے بادشاہ اور قوم کے سامنے اپنے ایمان کا ڈنکا بجا دیا ہم نے، اور اپنا ایمان ہم بچا کر کے نکل آئے۔ آج بھی اگر فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے تو وہی ہے کہ آدمی آبادی بڑے بڑے شہروں میں تو فتنوں میں پھنسے گا، لیکن اگر یکسو ہو جائے، اب اگر لاک ڈاؤن لگا ہے گاؤں دیہات میں، جو پچھڑے ہوئے گاؤں دیہات میں اثر پڑا اس کا کوئی؟ پچھڑے ہوئے گاؤں دیہات میں کہیں بھی اثر نہیں پڑا۔ بڑے بڑے شہروں میں بھاگی پھرتی رہی پولیس، لوٹتی بھی رہی، مارتی بھی رہی، پیٹتی بھی رہی، لیکن جو بالکل کنارے کے آبادیاں ہیں
جہاں آدمی گمنام ہو جا کر کے، بس وہی ہے ایمان کی سلامتی کا راستہ آج بھی، اور یہ بھی اپنا ایمان بچا کر کے تنہائی میں چلے گئے۔ اللہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ نہیں کوئی قصہ سنانا چاہ رہا، نہیں، وہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ یہ چند آیتیں جو پڑھی گئی ہیں، ان کا تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ایک ہی جماعت کے رقب ہیں؟ ہماری عجائبات قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے، جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے، یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے ان کو عجیب سمجھ کر سوال کیا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوسری عجائبات قدرت کے مقابلے میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ زمین و آسمان، چاند، سورج اور تمام کائنات، زمین و آسمان کو ہم نے عدم سے وجود میں لائے ہیں، اور یہ عدم سے وجود میں لانا اصل عجائب میں سے ہے۔ یہ چند نوجوانوں کا زمانہ دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا اس کے مقابلے میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔ یہ نوجوان جا کر کے لیٹ گئے اللہ سے درخواست کر کے، اور پھر اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی اور یہ سو گئے۔ اب یہ کتنی مدت سوئے، یہ اٹھے تو آپس میں ہو رہا کہ بھائی کتنا سوئے ہیں، وہ کہنے لگا 1-1.5 دن سوئیں گے، دوسرے نے کہا بھائی اللہ ہی جانتا کتنے سوئیں گے، کتنا ٹائم سوئے۔ یہ 309 سال یہ سوئے ہیں، 300 سنین وازدادوا 9، یعنی 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، اور پھر جب یہ اٹھے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو چکی تھی، اور اس حالت میں اٹھے کہ پورے ملک میں اسلام پھیل چکا تھا، بادشاہ بھی مسلمان تھا، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے علماء، اور علماء کے اندر اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس کیفیت سے اٹھیں گے یا نہیں، یہ بحثیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کر کے وہ بحث بھی ختم کر دی کہ جو 309 سال کے بعد سلا کر اٹھا سکتا ہے، وہ سینکڑوں سال کے بعد بھی اسی طرح سے، ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح سے سلا کر کے تمہیں قبروں میں دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تم بکھر بھی جاؤ، جب بھی اس نے جیسے پہلے جمع کیا تھا بغیر کسی مٹیریل کے، تب بھی وہ سارا ایک جگہ مٹیریل کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ غار میں بند رہ جانے والے 3 آدمیوں کا واقعہ سنا رہے تھے۔ تو قرآن کریم چونکہ قصے اور واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جتنا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی تعداد نہیں بتلائی ہے، بس انہم فتیتن یہ تو کہا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، مگر پھر مفسرین نے قرآن کریم میں غور کر کے، احادیث میں غور کر کے اس تعداد کو متعین کیا ہے، اور پھر ان لوگوں کے اصحاب بھی، ان لوگوں کے نام بھی مفسرین نے طے کیے ہیں۔ پھر ان کا زمانہ کیا تھا اور جگہ کون سی تھی، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے الگ الگ اپنی رائے پیش کی ہے۔ چنانچہ امام تفسیر قرطبی اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات، کچھ سماعی کچھ چشمدید نقل کیے ہیں جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں۔ قرطبی نے سب سے پہلے تو ضحاک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے ایک غار میں 21 آدمی لیٹے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں۔ پھر امام تفسیر بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں،
اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، اور وہ کتے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے اندلس غرطانہ کا نقل کیا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرطانہ میں ایک گوشہ لوشہ نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، بعض پر اب تک گوشت بھی موجود ہے۔ اس پر صدیاں گزر گئیں مگر صحیح سند سے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود 504 ہجری میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت میں پائیں، اور ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالی شان محل ہوگا، اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے۔ اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصے میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں جو رومیوں کے طرز کے ہیں۔ اسی شہر کا نام رقیوس بتلایا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں۔ قرطبی جو اندلسی کے رہنے والے ہیں، ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ چیز جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں۔ بہرحال یہ لوگ ہیں ضرور جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا زمانہ یا ان کا مقام نہیں بتلایا۔ میں اتنا ذکر کر دیا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے، اور انہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا صاف اظہار کر دیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ تفسیر لکھی ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے۔ یہاں صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیر نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ان کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم دقیانوس تھا جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس سال جب کہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرما دی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی، اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لیے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ کہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو در حقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا جن نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے، اس میں گرفتار ہو جاؤں۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا، بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچنے کا
کوئی سبب تو ضرور ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین و مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے، جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا۔ اب یہ متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی، اور انہوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی، جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے۔ مگر شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ آج بھی پیچھے دیکھا آپ نے کہ مخبر لوگ جو ہے انہوں نے ہی پھنسوایا ہے۔ کہیں اگر آپس میں لوگ نماز پڑھ رہے، پولیس کو کیا پتہ اندر کون جا رہی ہے، لیکن وہ پولیس والے خود کہتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، مجبوری ہے، بار بار فون جا رہے، بار بار فون جاتے تھے۔ یعنی ایک جگہ بتلایا کہ نماز ہو رہی تھی، 15 آدمی تھے اور امام صاحب کو غیر منع کر رکھا تھا، اور فون آیا اس کا جو ذمہ دار ہے کہ جی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پڑھ رہے ہیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، سب کتنے ہیں؟ کہ بھئی چند آدمی ہیں۔ چند نہیں ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ جی وہ تو چند ہی لوگ ہیں، میں تو گنے تو ہے نہیں، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، میں تو دیکھا تو کچھ لوگ ہیں، اگر نہیں اس وقت 15 آدمی ہیں، دیکھا تو 15 ہی تھے، انہیں جلدی کہو ہم آ رہے ہیں۔ اور چونکہ تعلق کی بنیاد پر پتہ چلا کہ وہی نماز ہی پڑھ رہا تھا جو آدمی جس نے مخبری کری تھی وہیں تھا وہ۔ تو یہ چغل خور قسم کے لوگ جو ہیں یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی انہی کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ اپنی عبادت میں لگے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، مگر چغل خوروں نے بادشاہ نہ بھی ایکشن لینا چاہے، بعض مرتبہ پولیس نہیں بھی ایکشن لینا چاہتی ہے، لیکن یہ چغل خور مجبور کر دیں، جو کہ ہم پھر وہاں کر رہے ہیں اوپر 100 نمبر پہ، وہ وہاں چلا ڈائریکٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کے یہاں، پھر وہاں سے دباؤ پڑتا ہے، پھر مجبور ہوتی ہے یہ مجبوری۔ یہیں ڈھکے میں بچے پڑھ رہے تھے اور چھٹی ہوئی، سبق سنا کر کے، لاک ڈاؤن تو تھا ہی، چند بچے جو سبق پڑھا جاتے تھے برباد ہو رہے تھے، ماں باپ کے کہنے پڑھنے لگے اور وہ چھٹی ہوئی چلے گئے، لیکن ایک دم پولیس آ لی وہاں سے نگلی سے، بچے پڑھ رہے ہیں یہاں، کہ کہاں دیکھ لو، اندر آئے، سارے مدرسے میں تالے لگے ہوئے تھے، کھول کے دیکھے، مسجد میں گئے آنے، اتفاق سے 5-7 منٹ پہلے ہی چھٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس نمبر سے فون گیا، وہ نمبر دیا اور اس کا کہا کہ فلاں نام کا آپ وہاں ملا رہے، تو وہ نمبر مل نہیں رہا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں، اور نہیں تو بھائی ہمارے بچے بھی تو ضائع ہو رہے۔ خود انہوں نے مفتی ذوالفقار نے اس سے بات کری، اس نے کہا بھئی کیا کریں، ہمارے بچے بھی تو برباد ہو رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ پڑھا لو، کوئی بات نہیں ہے، خاموشی کا۔ اس نے کہا لیکن یہ ہے کہ ہماری بھی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ یہ بات کہہ کر کے تو بہرحال اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنی نسلوں کی، اولادوں کی تعلیم کی، تربیت کی فکریں کرتے ہی ہیں، وہ چاہے غیروں میں ہوں یا اپنوں میں ہیں سب، مگر جو مجبوری ہوتی ہے، یہ جو دین و ملت کے غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ پھر جو کھڈیاں کھڑی کرتے ہیں تو پھر مجبوراً جو ہے قانونی کارروائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال تو یہاں بھی ان لوگوں نے تو الگ اپنی عبادت شروع کی اور الگ رہن سہن معاملات، مگر شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ نے ان کو ہمت دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ کیوں جمایا؟ کہ ان کے ارادے خود مضبوط تھے۔ اگر ان کے ارادوں میں تذبذب ہوتا پھر نہیں جمے تھے، یہ خود اندر سے مضبوط تھے۔ اللہ نے انہیں حوصلہ دے دیا بادشاہ کے سامنے، اور انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے عقیدہ توحید کا بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دے دی۔ اسی کا بیان قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بے باک ہو کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا اور دھمکایا۔ یہ دعوت دینا دوسروں کو ایک ایسی چیز ہے کہ
اس سے اگلا آدمی جو ہے وہ اپنے فیصلے پر سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دعوت نہ دیتے، اپنا عقیدہ بیان کرتے تو ہو سکتا ہے بادشاہ ایک دم فیصلہ کر دیتا کہ مار دو انہیں، لیکن جب انہوں نے بادشاہی کو دعوت دے دی، اب بادشاہ نے وہ خود مجبور ہو گیا، انہوں نے انہیں ڈرایا دھمکایا، انکار تو کر دیا، اس نے مانا تو نہیں ہے، لیکن انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ دیکھو سوچ لو۔ جب دعوت دیتے ہیں تو دعوت کا نتیجہ نکلتا ہے اگلے کے دل پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور ہم لوگوں کی تو یہ ذمہ داری ہے بحیثیت خیر امت ہونے کے کہ ہم اس دعوت کو عام کریں۔ ہم غیر مسلموں کو بھی جن سے ہمارے تعلقات ہونے کہیں وہ ہماری مسجد دیکھو، مسجد سے ہی تو ہمارا نظام چل رہا ہے، آؤ دیکھو آ کر کے ہم کیا کرتے ہیں۔ کسی نماز کے ٹائم لاؤ، امام سے ملا دو، ملا کر کے کہو امام صاحب نے بتانا کیا ہو رہا ہے، اسے بٹھا دو، دیکھ بھائی اب کیا کر رہے ہیں یہاں، اذان ہوئی، اذان کا مطلب کیا ہے، وضو ہوئی، وضو کی ہے سب، تو اس سے وہ لوگ خوش ہوں گے اور ان کا غصہ بھی کم ہوگا اور آپس میں محبت پیار بھی بڑھے گا۔ تو انکار کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے میں غور کریں، اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ابن کثیر دوسرے تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ ابن کثیر نے اس کو قبول اس لیے نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ مسیحی دین پر ہوتے تو یہود مدینہ ان سے عداوت کی بنا پر ان کے واقعی کا سوال نہ کراتے، ان کا اہمیت نہ دیتے، مگر کوئی ایسی بنیاد نہیں جس کی وجہ سے تمام روایات کو رد کر دیا جائے۔ یہود مدینہ نے تو محض ایک واقعہ عجیبہ ہونے کی حیثیت سے اس کا سوال کرایا تھا۔ بہرحال مجموعی روایات سے یہ بات تو بدن غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کہف دین مسیح علیہ السلام پر تھے، اور ان کا زمانہ بعد المسیح ہے، اور جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیانوس تھا۔ 309 سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مومن بادشاہ کی حکومت تھی، ابن اسحاق کی روایت میں اس کا نام بیدسیس تھا بتلایا ہے۔ اس کے ساتھ موجودہ زمانے کی تاریخوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تخمینی اور تقریبی طور پر ان کا زمانہ متعین ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تعیین کی نہ ضرورت ہے، نہ اس علم کے اسباب موجود ہیں۔ اب یہ بات مختصراً بڑی سے ختم کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں۔ اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تفسیر مظہری میں ابن اسحاق کی مفصل روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقع عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ بیدوسیس کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے کے بعد اصحاب کہف نے ملک بیدوسیس سے رخصت چاہی اور رخصتی سلام کے ساتھ اس کے لیے دعا کی، اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کے نام جو تھے وہ لکھے ہوئے رکھے تھے وہاں جیل خانے میں تھے، کہ یہ اور جو جیل کا انچارج تھا اس کے پاس کہ یہ جہاں کہیں ملے انہیں گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ لیکن جب حالات بدلے تو پھر ان کے جو وہ نام تھے جیل خانے سے نکال کر کے گیسٹ ہاؤس میں لگے ہوئے تھے کہ یہ وہ معزز لوگ ہیں کہ جب بھی ملیں گے آئیں گے تو انہیں اعزاز کے ساتھ رکھا جائے گا اور ان کا اکرام کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہی اسی زمانے میں اسی ملک میں وہ اس نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے، اور پھر وہیں اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور پھر ان کے اعزاز کیا گیا۔ چنانچہ جب یہ باہر آئے ہیں تو بادشاہ نے خود انہیں سلامی دی، اور اس وقت کے تمام صالحین نے اور معززین نے انہیں سلامی دی، ان کا اکرام کیا گیا۔ پھر اسی اکرام کے ساتھ یہ لوگ اپنے غار میں آئے، وہاں ان پر موت طاری ہو گئی، اور پھر یہ قیامت تک کے لیے گویا کہ اس غار میں بند کر دیے گئے۔ وہاں ایک مسجد بھی تھی اور ایک کتا بھی وہاں ہے، اور جو ان کے ساتھ تھا
اور بتاتے ہیں کہ وہ کتا بھی اسی حیث میں اگرچہ مردہ ہے لیکن اسی حیث میں ہے کہ وہاں کوئی جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ابھی اٹھ کر کے حملہ کرے گئے، حالانکہ وہ مردہ ہے، مگر اس کا بولا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، وہاں جو ہے ایک طرح کا ایک رعب بیٹھا ہوا ہے کہ ہر آدمی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا، پھر آگے اور اس کی تفصیلات ہیں کہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ ایسے حالات آج نہیں پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ خود جب روس پر قبضہ کیا ہے کمیونسٹ نے، انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ پورے ملک پہ تسلط کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے ملک سے خدا کو اور مذہب کو نکال دیا، یعنی ہمارے ملک میں نہ خدا بچا نہ مذہب بچا، حالانکہ وہاں خدا بھی تھا اور مذہب بھی تھا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، مگر مسلمانوں نے اس انداز سے مذہب کو باقی رکھا کہ ان کی تاریخ پڑھی جائے، اور جنہوں نے وہاں کے سفر کیے ہیں وہاں کے جو حالات سامنے آتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کو 70 سال جب تک تسلط رہا ہے کمیونسٹ کا، اپنے ایمان کو، دین کو، قرآن کو، ہر چیز کو بچا کر رکھا ہے، اور ایمان کو ظلم کے ماحول میں بھی سینوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں اور ہمیں بھی اپنے اسلام پر اور اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، ہمارے اس مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، اپنے اصحاب کہف کو جیسا ایمان کامل عطا فرمایا تھا، پیارے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ اگر چاہیں تو اے اللہ ہمارے دلوں میں استقامت پیدا کر سکتے ہیں۔ پیارے اللہ، ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے دیجیے، اے اللہ اسلام پر جمع دیجیے، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیجیے۔ پیارے اللہ، اس وقت جو کرونا کے نام سے اے اللہ بیماری یا پولیٹیکل ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس بیماری سے بھی، اور اگر یہ پولیٹیکل فتنہ ہے اس سے بھی امت کی اور پوری انسانیت کی بھرپور حفاظت کر دیجیے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، اسلام کو بول بالا کر دیجیے، ہمیں اسلام کی عظمت و سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا حوصلہ دے دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ جب وقت آئے تو اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہماری اس مجلس کو جو ثواب ملا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ فرما۔ آپ کی برکت سے آپ کے اصحاب اہل بیت ذریت طیبہ، آپ کی پاکیزہ بیوی اور تمام متبعین کو عطا فرما۔ حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملا جی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے اساتین امت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی سعید صاحب، مفتی ظفر علی خان صاحب، اللہ سبھی کو اس کے ساتھ مرحمت کر دیجیے۔ ہم سب کے ساتھ والدین، مشائخ، دوست، احباب، عزیز و اقربا کو عطا کر دیجیے، ہمارے لیے بھی مقدر کر دیجیے، ہمارے تینوں حرموں اور تمام ملی سرمایوں کی حفاظت کر دیجیے، حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی مقبول حاضری مقدر کر دیجیے۔ مصطفیٰ کے شہر میں عید المنن کرتا دو گز زمیں دو گز کفن، آخری حسرت جس پر زندگی کی سعادت موقوف ہے، پیارے اللہ فیصلہ کر دیجیے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔